بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلامتی ہو آپ تمام پر، اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں۔ تعمیر نو میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے جہانوں کو پیدا کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم سب کو پیدا کیا۔ آج کے نشست کے آغاز میں اظہار تشکر کرتی ہوں اس ہستی کے حوالے سے جس کے قدموں تلے جنت ہے، جس کی آہ سحرگاہی کی بدولت مجھے شاہراہ علم پر گامزن ہونے کی توفیق ملی، جس کی تربیت سے دینی شعور اجاگر ہوا، جس کے تبسم ریز لہجے نے زندگی کے چراغ روشن کیے، جس کا وجود میرے لیے سایہ رحمت ہے، جس کی گود گہوارۂ شفقت ہے، جس کی بے لوث دعاؤں سے دنیا میں فرحت، راحت اور رفعت نصیب ہوئی اور راستے کی ہر ظلمت روشنی میں تبدیل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ میری والدہ ماجدہ کو صحت والی حیات عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین اکرام، اس فانی دنیا میں بے شمار معاشرے ابھرے اور اپنا وقت پورا کر کے رخصت ہو گئے، مگر آج سے 1400 سال پہلے سرزمین عرب میں رسول کریم کی صحبت بابرکت اور لامتناہی فیض سے جو معاشرہ عالم وجود میں آیا، اس کی کوئی نظیر پیش نہیں کی جا سکتی۔ یہ صحابہ کرام کا معاشرہ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی اور مدنی زندگی میں صرف 23 سال کی انتہائی مختصر مدت میں ظہور میں آیا۔ اس معاشرے کی پاکیزہ روشنی و پارسائی اور اعلیٰ مرتبت کی گواہی خود قرآن کریم نے دی ہے۔ ان قدسی نفوس پر رب کریم کی طرف رضا و رحمت کا شامیانہ تن گیا۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 119 میں ذکر ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک الفوز العظیم۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے، یہ عظیم کامیابی ہے۔ یقیناً اللہ کی رضا جن کا نصیب ہو اور جو لوگ اپنی زندگی کے تمام معاملات کو خدا کے حوالے کر دیتے ہیں، ان سے زیادہ خوش قسمت روئے زمین پر اور کون ہوگا۔ عزیز سامعین، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ حیات صحابہ کے درخشاں پہلو کے عنوان کے تحت آپ سے بات ہوتی رہے گی۔ ناظرین کرام، میری کوشش یہی ہوگی کہ مضمون کو آسان انداز اور دلکش پیرائے میں آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ یہ مضامین سیدھے ہمارے دل میں اتر جائیں اور ہم سب کے لیے اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا باعث بنے۔ دوستو، آج ہر انقلابی ملک گلوبلائزیشن کو اپنا ہدف بنایا ہے۔ انڈیا کو اپنی پلورلسٹک سوسائٹی پر بہت ناز ہے، لیکن آئیے ہم سب عہد نبوی میں چلتے ہیں اور اسلام کی انقلاب انگیز تعلیم سے بنے معاشرے کا مطالعہ مولانا الطاف حسین حالی کی مشہور مسدس کے ذریعے کرتے ہیں، جس میں خواجہ الطاف حسین حالی اللہ تعالیٰ ان کے مدارج کو بلند فرمائے، مولانا حالی نے صحابہ کرام کے معاشرے کی بولتی ہوئی تصویر کھینچی ہے۔ یہ تصویر حقیقت پر مبنی ہونے کے ساتھ ساتھ دلکش اور دل آویز ہے اور آسان زبان میں بھی ہے۔ مولانا حالی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین اور خلافت راشدہ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جب امت کو سب مل چکی حق کی نعمت، ادا کر چکی فرض اپنا رسالت، رہی حق پہ باقی نہ بندوں کی صحبت، نبی نے کیا خلق سے قصد رحلت، تو اسلام کی وارث ایک قوم چھوڑی کہ دنیا میں جس کی مثالیں ہیں تھوڑی۔ سب اسلام کے حکم بردار بندے، سب اسلامیوں کے مددگار بندے، خدا اور نبی کے وفادار بندے، یتیموں کے رانڈوں کے غمخوار بندے، رہے کفر و باطل سے بیزار بندے، نشے میں مئے حق کے سرشار بندے، جہالت کی رسمیں مٹا دینے والے، کہانت کی بنیاد ڈھا دینے والے، سرحکام دی پر جھکا دینے والے، خدا کے لیے گھر لٹا دینے والے، حرافت میں سینہ سپر کرنے والے، فقط ایک اللہ سے ڈرنے والے۔ یہاں پہ مولانا حالی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے تو اس سے پہلے صحابہ کرام کی صورت میں ایک ایسی قوم کو تیار کیا جو اسلام کی وارث تھی۔
سب کے سب اسلام پر چلنے والے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، اس آیت کریمہ کے مصداق تھے، یعنی اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی مت کرو، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دوسرے بند میں حالی نے اشارہ کیا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزار نبی کریم کے وفادار تھے، یتیموں اور بیواؤں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے تھے، اور جو عہد جہالت کی رسمیں ہیں ان کو توڑ کر اللہ کے احکام پر چلنے والے تھے، خدا کے لیے اپنا رشتہ مال و دولت مٹا دینے والے تھے، خدا کے لیے گھر لٹا دینے والے۔ اس بند میں یہ سمجھتی ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد کا بند ہے، اگر اختلاف ان میں باہم دیگر تھا تو بالکل مدار اس کا اخلاص پر تھا، جھگڑتے تھے لیکن نہ جھگڑوں میں شر تھا، خلاف آشتی سے خوشائند تر تھا، یہ تھی موج پہلی اس آزادگی کی، ہرا جس سے ہونے کو تھا باغ گیتی۔ باغ گیتی کا مطلب ہے دنیا۔ الطاف حسین حالی فرماتے ہیں کہ اصحاب کرام میں اختلاف رائے اسلام کے لیے تھا، اللہ تعالیٰ کے لیے تھا، کسی کے کیریکٹر پر تنقید نہیں کرتے تھے، البتہ دکھائی دیتا کہ کوئی شریعت کی پابندی نہیں کر رہا تو اس سے شکایت ہوتی، جیسے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ وہ صحابی فرض نماز کے فوری بعد گھر لوٹتے تھے، سنتیں ادا نہیں کرتے تھے۔ دوسرے صحابہ کو یہ بات گراں گزری، انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہی سے وجہ پوچھ لو۔ تب دوسرے صحابہ نے عہد کر لیا کہ اب کی بار اگر یہ نماز میں آ جائیں تو ہم ان کو گھیر لیں گے اور ان سے وجہ دریافت کریں گے۔ سامعین اکرام، جو وجہ آپ صحابی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی وہ یہ تھی کہ ہسبینڈ اینڈ وائف کے درمیان ایک ہی چادر تھی جو لباس کے طور پر استعمال ہوتی تھی۔ ان کے گھر میں ایک گڑھا کھودا گیا تھا۔ جب یہ صحابی رسول نماز کے لیے مسجد کو آتے تھے تو ان کی زوجہ محترمہ گڑھے میں اتر جاتی تھی۔ جب یہ گھر لوٹتے تو یہ گڑھے میں اتر جاتے اور آپ اس چادر کو لباس کے طور پر استعمال کرتی تھیں اور نماز قائم کرتی تھیں یا گھر کے دوسرے امور انجام دیتی تھیں۔ اس طرح وہ ایک لباس ہسبینڈ اینڈ وائف استعمال کرتے تھے اپنا جسم ڈھانکنے کے لیے۔ جب یہ احوال پوچھ گچھ کرنے والے صحابہ کو معلوم ہوا تو آپ سب نے مشورہ کر کے دونوں کے پوشاک بنوائے اور تحفتاً ان صحابی کو پیش کیا۔ جب یہ صحابی رسول ان لباسوں کو لے کر گھر کے اندر گئے تو بیوی نے پوچھا یہ کیا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا واقعہ سنایا۔ تب ان باعزت خاتون کو اتنی حیا آئی، فرمایا کہ یہ بات تو ہمارے اور اللہ کے درمیان تھی، یہ جو ہمارا راز ہے ایک پوشاک والا، یہ راز تو ہمارے اور اللہ کے درمیان تھا، اب لوگ اس سے واقف ہو گئے ہیں۔ یہ چیز ان کی عزت کو اتنا ٹھیس پہنچا کہ یہ کہا اور یہ غیرت مند خاتون نے آخری سانس لے لی، تو وہ جو ان کی پوشاک بنی تھی اس کے بجائے وہ ان کے آخری کپڑے ثابت ہوئے۔ اس کے بعد مولانا حالی کہتے ہیں نہ کھانوں میں تھی وہاں تکلف کی کلفت، نہ پوشش سے مقصود تھی زیب و زینت، امیر اور لشکر کی تھی ایک صورت، فقیر اور غنی سب کی تھی ایک حالت، لگایا تھا مالی نے ایک باغ ایسا نہ تھا جس میں چھوٹا بڑا کوئی پودا، خلیفہ تھے امت کے ایسے نگہباں ہو گلے کا جیسے نگہباں چوپاں، سمجھتے تھے ذمی و مسلم کو یکساں، نہ تھا عہد و حرم تفاوت نمایاں، کنیزہ اور بانو تھیں آپس میں ایسی، زمانے میں ماں جائی بہنیں ہوں جیسی۔ یہ دو بند میں نے پڑھا ہے۔ اس میں پہلے بند میں حالی نے خلفائے راشدین کی سادہ زندگی کا نقشہ کھینچا ہے۔ کہتے ہیں کہ امام القومی خادمہم، خدمت کرنے والا قوم کا امام ہوتا ہے، فرما روا ہوتا ہے، تو ہمارے خلفاء قوم کی خدمت میں لگے رہتے تھے اور امت کی نگہبانی ٹھیک اس طرح کرتے تھے جیسے کہ چرواہا اپنے مویشیوں کی حفاظت کرتا ہے، انہیں اپنے نگرانی میں رکھتا ہے، انہیں ادھر ادھر جانے نہیں دیتا، موسم کا خیال رکھتا ہے، مویشیوں کو اپنی نظروں سے دور جانے نہیں دیتا۔ ٹھیک ایسے ہی خلفائے راشدین اپنی امت کا خیال رکھتے تھے، ان کے دین کی حفاظت کرتے تھے اور بیت المال کو عوام کی امانت سمجھتے تھے، یہاں سے بہت کم اجر لیتے تھے
اور اپنی ضروریات کو محدود سے محدود رکھتے تھے۔ صحابیات رضی اللہ عنہم اجمعین بھی بہت ہمدرد، قناعت پسند تھی، اپنے کنیزوں کے ساتھ حسن سلوک کرتی تھیں۔ دوسرے بند میں مولانا حالی اصحاب کرام کی اس خاص صفت کو بیان کر رہے ہیں کہ اصحاب کرام کا غصہ اپنی ذات کے لیے نہیں تھا، نہ تو ان کے جود و سخا ان کے خواہش کا پرتو تھی۔ اصحاب کرام رضی اللہ عنہم جہاد بھی کرتے تو اللہ کے لیے، کسی دشمن کو معاف بھی کر دیتے تو اللہ کے لیے، اپنے خود کے نفع کے لیے کسی سے لڑتے نہیں تھے، خود کو کسی نقصان سے بچانے کے لیے معاف نہیں کر دیتے تھے۔ اصحاب کرام شریعت کے پابند ہوتے تھے۔ رشتہ داروں میں اگر کوئی رشتہ دار ایمان نہیں لایا تو شرعی حکم کے مطابق اس رشتہ دار سے قطع تعلق کر لیتے تھے۔ اگر شوہر نے انتہائی محبت کرنے والی بیوی کو چھوڑ دیا تو اس لیے کہ وہ ایمان نہیں لائی تھی۔ اگر بھائی کو چھوڑا تو ان کے بیچ جائیداد کا تنازع نہیں تھا، بلکہ بھائی نے ایمان نہیں لایا تھا۔ یہ خاص صفات اصحاب کرام میں موجود تھیں، جس کی طرف ان دونوں بند میں مولانا حالی نے اشارہ کیا ہے۔ مزید فرماتے ہیں، رہے حق میں تھی دوڑ اور بھاگ ان کی، فقط حق پہ تھی جس سے تھی لاگ ان کی، چھڑکتی نہ تھی خود بخود آگ ان کی، شریعت کے قبضے میں تھی باغ ان کی، جہاں کر دیا نرم نرم آ گئے وہ، جہاں کر دیا گرم گرم آ گئے وہ، کفایت جہاں چاہتے وہاں کفایت، سخاوت جہاں چاہتے وہاں سخاوت، جچی اور تلی دشمنی اور محبت، نہ بے وجہ الفت نہ بے وجہ نفرت، جھکا حق سے جو جھک گئے اس سے وہ بھی، رکا حق سے جو رک گئے اس سے وہ بھی۔ صحابہ کرام کے بعد کئی صدیاں گزر گئے، قریش کے مختلف خطوں میں مختلف قوم وجود میں آئی، مختلف کلچر وجود میں آئے، لیکن صحابہ کرام کی سوسائٹی ایسی سوسائٹی ہے جہاں انسانیت خود اپنے اوپر ناز کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عظمت کے صدقے ہم تمام میں ایمان کے شعلے کو جلائے رکھے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، والسلام۔